اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے مقدر میں فرش ازا جیسی نعمت رکھی ہے کہ ہم بنام فرش ازا ہر علاقے سے ایک منزل پا کے اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ یہ فرش ازا اتحاد کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور وہ بھی مومنین کے درمیان اتحاد کی دلیل ہے، عزاداروں کے درمیان اتحاد کی دلیل ہے۔ یہ فرش ازا کہیں بھی فرش ازا بچھایا جائے، ہم نام نہیں دیکھتے، ہم قریہ اور علاقہ نہیں دیکھتے۔ ایک چھوٹا سا گاؤں بھی ہو تو کوئی عبداللہ پور سے چلا آتا ہے، کوئی اکبر پور سے چلا آتا ہے، کوئی جلال پور سے چلا آتا ہے، کوئی محمد پور سے چلا آتا ہے، کوئی داؤد پور سے چلا آتا ہے۔ الگ الگ علاقے کے لوگ، کوئی اریا سے چلا آ رہا ہے، کوئی مچھلی گاؤں سے چلا آ رہا ہے، کوئی کہیں سے چلا آ رہا ہے، کوئی لور پور سے آ رہا ہے۔ ہر علاقے کے لوگ، بلکہ کوئی لکھنؤ سے چلا آ رہا ہے، کوئی بنارس سے چلا آ رہا ہے، کوئی جون پور سے چلا آ رہا ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں نام امام حسین علیہ السلام پہ ایک جلوس نکالا جانا ہے، ہر علاقے کے لوگ آ رہے ہیں، جبکہ یہی ہر علاقے کے لوگ کبھی کسی گاؤں میں جلوس میں، کبھی اس گاؤں میں جلوس میں، کبھی اس گاؤں میں جلوس میں، کبھی اس گاؤں میں جلوس میں، لیکن ہر جگہ اسی تعداد میں آپ کا پہنچنا زمانے کو بتا رہا ہے۔ تھکے ہارے لوگ رشتہ داری میں نہیں جاتے، عزاداری میں آتے ہیں۔ جزاک اللہ، مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے۔ تھکے ہارے لوگ رشتہ داری میں نہیں جاتے، عزاداری میں آتے ہیں۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھیں، اور آپ سب انشاءاللہ اس سال بیلا برسا میں ہیں، انشاءاللہ آپ سب کو مولا اگلے سال انشاءاللہ 40 کے موقع پر کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب کریں۔ بہرحال عزیزان گرامی، تو ہر علاقے سے، ہر قریے سے ہم چلے آتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ آ کر کے علم اٹھاتے ہیں، جلوس اٹھاتے ہیں، بھئی تابوت اٹھاتے ہیں، شب یہ تابوت برآمد کرتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا شریف عباس صاحب نے نخابت کے فرائض انجام دیے، آپ نے تابوت کی زیارت کی۔ یہ سامنے ایک شبیہ ہے جسے شبیہ ذوالجناح کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ آج تک زمانے کو اہل بیت کی سواریاں سمجھ میں نہیں آئی۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، زمانے کو آج تک سواریاں سمجھ میں نہیں آئی۔ جن کی سواریاں سمجھ میں نہ آئی ہوں، ان کے سوار کہاں سمجھ میں آئیں گے؟ جن کی سواریاں سمجھ میں نہ آئی ہوں، ان کے سوار کہاں؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، جن کی سواریاں نہ سمجھ میں آئی ہوں، ان کے سوار کہاں سمجھ؟ دشمن خود کہتا ہے کہ جب 18 بنی ہاشم کربلا میں ڈیفنس میں حملہ کرتے تھے تو ہمیں یہی نہیں سمجھ میں آتا تھا سوار کہاں ہے، سواری کہاں ہے، سوار کہاں ہے، سواری کہاں ہے۔ تو یہ شبیہ ذوالجناح، یہ ہے شبیہ ہم نکالتے ہیں، زمانے کو بتاتے ہیں ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، ہم حسین کے ساتھ ہیں، اور شیعہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو مظلوم کا ساتھ تھے، ظالم کا دشمن ہو۔ شیعہ کی پہچان، سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ ظلم کہیں بھی ہوگا، اگر علی کا چاہنے والا اس بستی میں ہوگا، اس ظلم کے خلاف آواز ضرور اٹھائے گا۔ اس لیے کہ شیعہ ہونے کی پہچان یہ ہے کہ شیعہ ظلم کے خلاف آواز ضرور اٹھاتے ہیں۔ ہم اگر فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہے تھے تو ہم پارا چنار کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے، اس لیے کہ یہی ہماری پہچان ہے کہ ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے۔ یہی تو ہے بہرحال شیعہ ہونے کی پہچان۔ اچھا، جلوس اٹھایا، شبیہ ذوالجناح برآمد۔ یہ شبیہ ہے کیا؟ یہ کیوں نکالتے ہیں؟ سنیے، انشاءاللہ جو جہاں ہے وہاں سے محسوس کرے اس بات کو۔ یہ شبیہ ذوالجناح ہم کیوں اٹھاتے ہیں؟ یہ شبیہ ہم کیوں نکالتے ہیں؟ یوسف وجہ بتا رہا ہوں، کوئی کہتا ہے ذوالجناح نکالنا بدعت، کوئی کہتا ہے تابوت اٹھانا بدعت، کوئی کہتا ہے علم اٹھانا بدعت، لیکن یہ شبیہ ہے ہم اٹھاتے کیوں ہیں؟ زمانے کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ سنیے، یوسف جب بادشاہ مصر ہوئے تو یوسف کے بھائی مصر آئے، یوسف کی نگاہ اپنے بھائیوں کو پڑی، یوسف نے پہچان لیا، بھائیوں نے یوسف کو نہیں پہچانا، مگر یوسف پہچان گئے۔ یہ تو وہی ہے کہ جس نے 307 کا کیس انجام دیا تھا۔ کیا بھائی؟ پہلے اغوا کیا، پھر قتل کا ارادہ کیا، قتل نہ کر سکے کنویں میں ڈال دیا، جب یہ بھی نہ ہو سکا تو آخر میں بیچ دیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا تھا۔ یوسف نے پہچان لیا کہ انہیں بلایا جائے، انہیں بلایا گیا۔ اب یوسف نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ ایک ایسے ہال میں کچھ ایسی شبیہیں بناؤ جس میں ایسا لگ رہا ہو کہ کچھ لوگ ہیں، 10-11 لوگ ہیں، ان کی آغوش میں ایک بچہ ہے اور وہ بچے کو کنویں کے اندر ڈال رہے ہیں۔ ایک ہال تیار کیا گیا۔ اب مصورین نے اب تصویریں بنائی، بھئی یہ کچھ لوگ ہیں کہ ایک بچہ ان کی آغوش میں ہے، وہ بچے کو کنویں کے اندر ڈال رہے ہیں۔ جب یہ تصویر بن گئی، ہال آمادہ ہو گیا، تو یوسف نے کہا کہ انہیں اسی حجرے میں لے جاؤ اور وہیں بیٹھا کے کھانا کھلاؤ۔ سپاہی لے کر کے چلے، حجرے میں بیٹھایا۔ ہم بھی
بھی جب کئی نئی جگہ پہ جاتے کبھی دائیں دیکھتے کبھی بائیں دیکھتے کبھی آگے دیکھتے کبھی پیچھے دیکھتے. انہوں نے بھی دیکھنا شروع کیا. دیکھتے دیکھتے اچانک تصویروں پر نگاہ پڑی. تصویروں پہ نہیں شبیہوں پر نگاہ پڑی. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ تصویروں پہ نہیں شبیہوں پہ نگاہ پڑی. تصویروں پہ نہیں شبیہوں پہ. جیسے ہی شبیہوں پر نگاہ پڑی یوسف کے مجرمین نے ایک دوسرے سے کہا کچھ یاد آیا کچھ یاد آیا کچھ یاد آیا کچھ یاد آیا. یوسف کے بھائیوں نے کہا ہم یہاں کھانا نہیں کھائیں گے پہلے ان تصویروں پہ پردہ ڈالا جائے. اس واقعے سے ایک بات تو پتا چل گئی شبیہ مجرم کو اس کا جرم یاد دلا دیتی ہے. شبیہ مجرم کو اس کا جرم یاد دلا دیتی ہے. نعرہ لگانا بغیر مائک کے نعرہ لگانا. نعرہ حیدری. شبیہ 2 منٹ مجھے اس کا کام ہے چونکہ یہ آواز مجھے میری پھنس رہی ہے. شبیہ مجرم کو اس کا جرم مجرم کو اس کا جرم یاد دلا دیتی ہے. اچھا دوسری چیز کیا؟ شبیہ نکالتے ہیں. بچہ ہو وہ ماتم, جوان ہو وہ ماتم, بوڑھا ہو ضعیف ہو وہ ماتم کر رہے ہیں. سب ایک صف میں. جوان بھی ہیں بچے بھی. ابو ذر بھائی جوان بھی بچے بھی ضعیف بھی ہر طرح کے لوگ ہر عمر کے لوگ ماتم کر رہے ہیں. ارے بھائی یہ ٹھیک ہے بزرگ ہیں جوان ہیں یہ ننھے بچوں کو کیا جانے کی ضرورت ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ماتم کرتے کرتے بچے مر جاتے ہیں لہذا ماتم نہیں ہونا چاہیے. عقل کے اندھ ہو تم پاگل ہو گئے ہو. دنیا میں دیکھو تو صحیح کہ اس پوری کائنات میں تمہارے باپ یزید کے نام پر اتنے جینے کے شوقین نہیں جتنے حسین کے نام پہ مرنے کے شوق. حیدر 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 مرد آباد مرد آباد. دنیا میں تمہارے باپ یزید کے نام پر اتنے جینے کے شوقین نہیں جتنے حسین کے نام پر مرنے کے شوقین ہیں. میں نے کیا عرض کیا کہ شیعہ ہو ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائی یہ ممکن ہی نہیں. متوکل نے اپنے دور حکومت میں اعلان کیا ہمارے شہر میں جتنے بھی علی کے چاہنے والے ہیں سب کا قتل کر دو. سپاہیوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے علی والوں کو مارا, چن چن کے علی والوں کو مارا. اور جب مطمئن ہو گئے کہ ہم نے شہروں میں گھروں سے نکال کے چھتوں سے نکال کے ہم نے ہر جگہ میدانوں میں قتل کیا, بازاروں میں قتل کیا, شاہراہوں میں قتل کیا, اب کوئی بھی علی کا چاہنے والا نہیں ہے. سپاہی چلو حاکم کے پاس آؤ. او حاکم ہم نے شارق بغداد میں جتنے بھی علی کے چاہنے والے تھے سب کا قتل کر دیا. کوئی بھی اب اس شہر میں علی کا چاہنے والا نہیں ہے. بتائے حاکم نے کیا کہا؟ اپنی پہچان دیکھو تمہاری پہچان کیا ہے. اپنی عظمت کو پہچانو عزادارو. پہچان کیا ہے آپ کی؟ پہچان یہ ہے. متوکل کہتا ہے کہ اچھا تم کہہ رہے تم نے سارے علی والوں کو مار دیا, میں اس چیز کو تسلیم نہیں کروں گا. کہ کیسے تسلیم کرے گا؟ کہ تسلیم ایسے کروں گا بھرے بازار میں کسی ایک پر ظلم کرو, اگر کوئی ایک بھی اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے آ گیا سمجھ لینا وہ علی کا چاہنے والا ہے. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یعنی دشمن کو بھی پتا ہے کہ کوئی آواز اٹھائے نہ اٹھائے ہائے 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 کوئی آواز اٹھائے نہ اٹھائے. ابو ذر بھائی ماسٹر صاحب 20 منٹ, بھائی 25 منٹ, بھائی 25 منٹ, شمس تبریز 30 منٹ میں بدل رہے ہیں. نعرہ حیدری. میرے اوپر نہیں اس وقت تو جونپور والوں پہ بہرحال وہاں بھی 5 بجے ممبر پہ پہنچنا ہے. بہرحال عزیزان گرامی تو یہ بات میں اس لیے ماسٹر صاحب مطمئن رہیے گا آپ, یہ بات میں عرض کر رہا تھا علی کے چاہنے والوں کی پہچان. اچھا قرآن میں اللہ کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ نماز ہے قرض حسنا,
روزہ ہے قرض حسنہ، حج ہے قرض حسنہ، جہاد ہے قرض حسنہ. کیا ہے زمانہ تلاش کرتا رہا یہاں تک کہ چھٹے امام کا زمانہ آیا. امام نے اپنے چاہنے والوں کو مطمئن کیا. امام نے کہا ہم بتاتے ہیں تمہیں قرض حسنہ کیا ہے اور اللہ کو کیسے مقروض بنایا جا سکتا ہے. امام نے اپنے چاہنے والوں کے لیے بتایا من انفقا درہمن فی عزائے ابا عبداللہ فکانما یقرض اللہ. جس نے حسین کی عزاداری میں 1 روپیہ خرچ کر دیا اس نے اللہ کو مقروض بنا. زندہ جس نے حسین کی عزا میں 1 روپے خرچ کر دیا. ہمارے ائمہ ہمیں مطمئن کر کے گئے ہم کہیں بھی رہیں، کسی شہر میں رہیں، کسی دیار میں رہیں، ہم بیلا پرسا میں رہیں مطمئن ہے، ہم جلال پور میں رہیں مطمئن ہے، ہم امبیڈکر نگر میں رہیں مطمئن ہے، ہم جونپور میں رہیں مطمئن ہے، ہم الہ آباد میں رہیں مطمئن ہے، ہم لکھنؤ میں رہیں مطمئن ہے، ہم ہندوستان میں رہیں مطمئن ہے، پاکستان میں رہیں مطمئن ہے، پارا چنار میں رہیں مطمئن ہے، سیریا میں رہیں مطمئن ہے، عراق میں رہے مطمئن ہے، فلسطین میں رہے مطمئن ہے، ایران میں رہے مطمئن ہے. اس لیے مطمئن ہے کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جس امام نے ہمیں پہلے ہی اطمینان دلا دیا کہیں بھی رہنا پریشان نہ ہونا. علی کا وعدہ ہے علی قبر میں آئیں گے، علی حشر میں آئیں گے، علی نشر میں آئیں گے. میں دنیا والوں سے کوئی شکایت نہیں کروں گا، کوئی شکایت نہیں کروں گا. جسے چاہو اسے خلیفہ مانو، جسے چاہو اسے امام مانو، مگر ماننے سے پہلے اپنے کو یہ خلیفہ دکھا دو جس نے یہ کہا ہو تم مرو گے تو میں آؤں گا، میں تمہاری قبر میں آؤں گا، میں حشر میں آؤں گا. عقل کے اندھ ہو جو زندہ نبی کی مدد کو نہ آئے وہ مردہ لوگوں